سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاک انڈیا ریلیشن کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے انتہائی اہم انٹرویو دیا ہے معاون خصوصی وزیر اعظم جو سکیورٹی کے حوالے سے ہیں ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے، اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے انہیں تمام امور پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں فیصل طارق صاحب۔ ان سے بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا جو چینل ہے CNN پاکستان، اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ فیصل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ سر بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا، تو بہت شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ سے ایک کوشچن ہے، کل کا بڑا انتہائی انٹرویو اہم تھا، آپ نے دیکھا ہوگا موید یوسف صاحب نے کس طرح کلبھوشن جادو صاحب کے حوالے سے، پھر ساتھ ساتھ جو انڈین ایجنسی ہیں را، ان کے کس طرح افغانستان میں انہوں نے بتایا کہ $10 لاکھ انہوں نے اسپینڈ کیے پاکستان کے خلاف، وہاں پہ ایک پاکستان کو زیادہ زیادہ ٹینشن کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی پاکستان میں افراتفری جو انتہا پسندی عروج پہ ہے، اس میں بھی انڈین جو ہیں وہ لابی کا ہاتھ ہے۔ ان تمام ایشو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جب کل ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کرن تھاپڑ صاحب کو دا وائر پر، 1 گھنٹے سے لمبا یہ انٹرویو تھا، تو اس میں ڈاکٹر موید یوسف نے ایک ایک چیز دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سپانسرڈ کاروائیاں کرواتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جیسے ہی پاکستان بنا تھا اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انڈیا کو یہ تھا کہ اگر ایک مضبوط ملک بن گیا تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پہلے دن سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط نہیں ہونے دینا، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی، ایون پاکستان بنتے ہی مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، ہم اس وقت ہی جنگ میں الجھ گئے۔ پھر انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا 1971 میں کہ انہوں نے کلبھوشن یادو وہاں پہ بھیجنا شروع کر دیے بنگلہ دیش میں، اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سے انڈیا نے یہ کوشش ہر وقت جاری رکھی۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی فارن پالیسی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ جناب ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دنیا ہمیں دہشت گرد سمجھتی رہی۔ اب آپ کو پتہ ہے فارن پالیسی کا جو نیا آرٹیکل سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، جدھر جدھر بھی جلال آباد کے اندر کاروائیاں ہوئی تو یہ بھارت نے کروائی ہیں۔ اب دنیا کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو پاکستان کو ہی بلیم کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے انٹرویو دیا، انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ان کی جو مالی معاونت ہوتی ہے وہ ہندوستان سے کی جاتی ہے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سانحہ آرمی پبلک سکول APS کا جو سانحہ ہوا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، حالانکہ جب وہ سانحہ ہوا بھارتی ٹی وی چینلز نے بھی وہ دکھایا اور وہ دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ اس قدر یہ لوگ منافق ہیں کہ اس وقت دکھ کا اظہار کر رہے تھے جی، اور اب ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس حملے کا وہ بھارتی سفارت خانے سے رابطے میں تھا۔ پھر جو گوادر PC ہوٹل میں ہوا، پھر جو چائنیز قونصل خانے میں ہوا، ان سب میں بھارت کا ہاتھ تھا۔ پھر ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے اسلم اچھو کے بارے میں بتایا کہ اس کا علاج بھی نئی دلی کے اندر ہوا۔ تو یہ تمام جی جی تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوئے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ رہا ہے، اور ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے جتنی بہادری سے، جتنی انہوں نے اچھے طریقے سے تیاری کر کے یہ انٹرویو دیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھارتی صحافی کرن تھاپڑ صاحب تھے وہ بالکل فیل ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی بھی بات نہیں تھی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو اب وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے، یہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے کہ جسے ہم ڈرا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو یہ آفر کروائی ہے
کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہندوستان پہلے تو سمجھتا تھا کہ کہاں پاکستان، کہاں ہم پاکستان کے ساتھ کیوں بات کریں۔ اب ہندوستان کو یہ احساس ہوا ہے 27 فروری 2019 کے بعد کہ پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا۔ اب پاکستان اتنا مضبوط ملک ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے ایک دشمن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، خاص طور پہ جب پاکستان اور چین مل چکا ہے۔ تو ایسے میں ہندوستان کی جو ایجنسیاں آپ کہہ لیں یا تھنک ٹینک کہہ لیں، ان میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کریں۔ لہٰذا اس میں بھی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جو کشمیر کے اندر سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، آرٹیکل 370 کو بحال کریں، آپ وہاں پہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اس کو بحال کریں، پاکستان کے خلاف جو آپ دہشت گردی پاکستان میں کرواتے ہیں اس کو بند کریں۔ لیکن یہاں میں اس عمل کی لازمی تعریف کروں گا جو کہ ہندوستان کی جانب سے یہ کیا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا ہندوستان کی نیت کیا ہے۔ جب ہندوستان نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر آپ ایک قدم چلیں گے تو ہم تو آپ کے ساتھ 4 قدم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پہل کی بھی ہے۔ ہم نے کرتارپور بنا کے دنیا کو یہ پیغام دیا، یہ تو ہمارے یہاں حملے کرواتے ہیں، یہ تو ہمارے اے پی ایس میں بچے مرواتے ہیں، لیکن اچھا ہم طارق پھر بھی صاحب، آگے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا طارق صاحب، ایک اور چیز ہے، کل جو انٹرویو کرن تھاپر صاحب کا، انہوں نے کشمیر کو گلگت بلتستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا اگر ہم نے یہ کیا تو آپ نے بھی تو وہ کیا ہے نا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ابھی پاکستان نے نہیں کیا، ابھی پاکستان نے گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ یہ 5 اگست ایک بحث چل رہی 2019 کو ملا چکے ہیں۔ اب یہ دنیا کے سامنے جا کے یہ ڈنڈورا پیٹیں گے، دیکھیں ہم نے ملا لیا تو پاکستان نے بھی ملا لیا، اب 50-50 ہو چکا ہے، برابر ہو چکا ہے۔ لیکن شاید میرا جو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا، پاکستان اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ ہندوستان دنیا میں جا کے چلائے، دنیا میں جا کے چلائے۔ دیکھیے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، دیکھیے پاکستان نے اسے اپنا صوبہ بنا لیا ہے، تو اس سے ہندوستان خود ہی دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے گا، وہ خود ہی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا۔ وہ کیسے کہے گا کہ ہم نے بھی 5 اگست کو یہی عمل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر دنیا، عالمی دنیا اٹھتی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ آپ گلگت بلتستان کی جو پہلے کی حیثیت ہے وہ بحال کریں، صرف پاکستان کو نہیں کہے گی، پھر وہ انڈیا کو بھی کہے گی، انڈیا کو بھی کہیں گے کہ کشمیر بھی تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا، کشمیر بھی تو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے نا، تو آپ بھی ختم کریں، صرف پاکستان کو نہیں کہیں گے۔ تو لہٰذا اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ایک ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ دنیا مانے گی، دوسرا اس سے کشمیریوں کا فائدہ ہوگا اگر ایسے بھارت کرتا ہے تو۔ اچھا طارق صاحب، ہم چلتے ہیں جو 5 مہینے سے جو ایشو چل رہا ہے انڈیا اور چائنا کے حوالے سے، ابھی جو ریسنٹلی اپڈیٹ اس حوالے سے کیا ہے، کشیدگی کیا حوالے ہے اس سے؟ دیکھیے 5 ماہ ہو چکے ہیں، بلکہ 5 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو زیادہ ہی چکا ہے۔ ہے۔ جی، انڈیا اور چائنا میں کشیدگی چل رہی ہے، چائنا آ کر بیٹھ چکا ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کر چکا ہے، 2 سے 3 دفعہ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، 200 سے زیادہ جو میری اطلاعات ہیں ہندوستانی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ 20 سے زیادہ نہیں مان رہے۔ پھر گلوان ویلی، پینگونگ، فنگر ایریا، یہ سب کچھ اس وقت چین کے قبضے میں ہے، اور چین چاہتا ہے کہ وہ اروناچل پردیش بھی اپنے قبضے میں لے، اور چین واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنی کبھی پالیسی چینج نہیں کریں گے، ہم لداخ کو نہیں مانتے، ہم اروناچل پردیش کو نہیں مانتے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب چین کہتا ہے کہ ہمیں 7 نومبر 1959 کی کلیم لائن چاہیے، یعنی جو 7 نومبر 1959 کا نقشہ تھا اس کے مطابق ہمیں لداخ چاہیے، اروناچل پردیش ہمیں چاہیے۔ لیکن بھارت اتنا بڑا علاقہ کیسے دے سکتا ہے؟ بھارت کی جو باؤنڈری ہے جسے ایل ایس سی کہتے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، بھارت کے بقول وہ 3500 کلومیٹر ہے، جبکہ چین کہتا ہے کہ وہ 2000 کلومیٹر ہے، 1500 کلومیٹر اس میں لداخ آ جاتا ہے، اور لداخ تو ہے ہی چین کا۔
अब बातचीत चल रही है, 20 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं, 12 अक्टूबर को भी मीटिंग हुई है और भारत कहता है कि आप अप्रैल से पहले का जो स्टेटस को है, जो सूरत-ए-हाल है, उसे बहाल करें। लेकिन चीन कहता है कि लद्दाख तो है ही हमारा, हम अपने घर में आए हैं, हम अपने इलाके में आए हैं, आप हमारा इलाका छोड़कर चले जाएँ। लिहाज़ा इस वक़्त मुकम्मल तौर पे जो मामलात हैं, वो डेडलॉक का शिकार हैं। हिंदुस्तान की जानिब से लाखों के हिसाब से आर्मी डिप्लॉय की जा चुकी है। असला, टैंक, T-90, T-72 और जितने भी उनके पास तैयारे हैं वो डिप्लॉयड हैं और चीन की जानिब से भी अच्छा खासा असला डिप्लॉय हो चुका है और जो हालात बने हुए हैं, ज़ाहिर है हालात डेडलॉक का शिकार है, बातचीत कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। अमेरिका मुसलसल चीन को ये कह रहा है कि लड़ें आप, लड़ें आप, लड़ें आप, लड़ें हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में मुझे तो कोई एक बड़ी जंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शराकतदार होगा चीन के साथ। बहुत शुक्रिया फैसल तारिक। आने वाले दिनों में इसी मौजू पे मज़ीद भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने सुना हमारा जो प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको हमारा आज का जो शो है वो पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान फर्म से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।